اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور پانچ چیزوں میں سے فرمایا شبابک قبل حرمک، میں پانچ چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا وقت کے لحاظ سے، فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج تم چل سکتے ہو، مل سکتے ہو، چاہے کتنی دور مسجدوں چل کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو، اعلیٰ اور اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہو، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ جب تم بوڑھا ہو جائے گا، ایسا بوڑھا کہ عقل تیرے پاس نہ ہوگی۔ ہمارے یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے جب آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹانگ قبر پہ جا چکی، تب آدمی کہتا ہے اب نماز پڑھنا ہے، اس کو پتا اب کام ہی کیا رہے گا بندے کا۔ اب گھر میں بیٹھ کر کے بھی بھائی بہو کی بیٹے کی گالیاں تو نہیں سننا ہے، اب چلو کیا مجبور ہے جو مسجد کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں، تو ایسی بات اللہ کو درکار نہیں ہے۔ جو مجبور آنا پڑے، جو شوق عبادت اور اس کی طرف لے کر کے مسجد میں آئے، اور جب اس کے پاس طاقت ہو، توانائی ہو، جسم میں قوت ہو، ایسا شخص اگر آئے تو اللہ کے یہاں پوچھی الگ ہی ہوگا۔ اسی لیے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ بڑھاپا جب ایسا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہوتا ہے، تو عقل بھی خراب ہو جاتی ہے۔ وضو میں پہلے ہتھیلی دھونی چاہیے، آدمی پہلے پیر دھونا شروع کر دیتا ہے۔ 2 رکعت والی نماز 4 رکعت پڑھ رہا ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پہ ہی سلام پھیر رہا ہے، یہ بڑھاپے کا اثر ہے۔ مرفوع القلم ہو گیا ہے، قلم اٹھا لیا گیا ہے، اس کے کھاتے میں اچھائی لکھی جا رہی ہے، برائی لکھی جا رہی ہے۔ تب آیا بندہ وضو کرنے، تب بندہ آیا ہے نماز پڑھنے۔ بتائیے کل یاد رکھو یہ جوانی تمہارے یہاں سے جب چلی جائے گی، تم سے رخصت ہو جائے گی، بستر میں پڑے رہو گے۔ جو اس زمانے میں جو کمزوری ہوتی ہے، کمزوری کی وجہ سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صلاۃ پر لبیک نہیں کہہ پاؤ گے، تب احساس ہوگا کہ کاش ہم نے جوانی کو مستانی نہ بنایا ہوتا، دیوانے نہ بنایا ہوتا، کہ کاش اس وقت ہم نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کر لی ہوتی تو کتنا بہتر ہوتا۔ بستر میں پڑے ہوئے اللہ کی یاد آتی ہے، دل میں طلب تو پیدا ہوتی ہے، ڈر تو پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اب تو معلوم ہے کہ اب اس کے بعد زندگی کا کوئی اسٹیج ہی نہیں رہے گا جہاں ہم پہنچنے والے ہیں۔ اب تو وہ جانتا ہے کہ آخری مرحلہ قبر ہے، اب ہم قبر میں پہنچنے والے ہیں، تب اللہ کے ڈر کا احساس ہوتا ہے، جہنم کا احساس ہوتا ہے، قیامت کا احساس ہوتا ہے، اس دن کے زلزلے کا احساس ہوتا ہے، قبر کے اندھیرے کا احساس ہوتا ہے، لیکن بندہ کرے تو کرے کیا؟ اب ہاتھوں میں وہ قوت نہیں رہی، پیروں میں وہ طاقت نہیں رہی، زبان میں وہ صلاحیت نہیں رہی، دماغ میں بھی سمجھنے کی وہ قوت نہیں رہی۔ اب بندہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور میں فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج جیسے چاہے کر سکتے ہیں، کتنی دور چل کر آ سکتے ہیں، آج ہر دم آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جو اعلیٰ طریقہ ہے نماز کا۔ یہ جوانی اگر نکل گئی ہے تو یقیناً نہیں۔ چلیے ایک اور قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ باقی آگے جو وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یہ بھی اسی سے کانٹیکٹ ہے، اسی سے تعلق ہے۔ جس کا دل مسجد سے